ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت کلمہ جو روئے زمین پر بڑا ہی پیارا کلمہ ہے اور اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بہت سی فضیلتیں بتائی ہیں اور امت محمدیہ کے لیے بہت بڑا تحفہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کلمہ کون سا ہے۔ زیادہ بڑا کلمہ نہیں ہے، بس اس کلمے کو آپ نے زبان سے ہی نہیں پڑھنا ہے بلکہ دل میں بھی اس کا یقین رکھنا ہے اور اس کو دل سے قبول کرنا ہے۔ وہ کلمہ ایسا ہے، اس کلمے پر یقین کامل کر کے ہی ہم اور آپ مسلمان ہوئے۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، آج ہم اس کے تعلق سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین اکرام، اس کلمے پر بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی صبر کے تعلق سے بات کرنے والے ہیں۔ اور پریشانی انسان کی زندگی میں آتی ہے، طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، کبھی رشتہ داروں سے ہو جاتی ہیں، تو کبھی اعزاء اقربا سے ہوتی ہیں، کبھی گھر سے ہوتی ہیں۔ تو کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو تذکرہ کرنے سے بڑھتی رہتی ہیں اور خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہیں، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہیں۔ اور کچھ پریشانیاں ان کے تعلق سے کچھ دن ہم اور آپ صبر کرنے کے ہوتے ہیں۔ کچھ پریشانیوں میں کچھ دن صبر کے ہوتے ہیں، سراسر صبر کے، یعنی صبر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور کچھ پریشانیاں کچھ دن خاموش رہنے کے، درگزر کرنے کے ہوتے ہیں، اکیلے گزارنے کے، کنارہ کرنے کے ہوتے ہیں، صحیح ہونے کے باوجود غلطی تسلیم کرنے کے ہوتے ہیں۔ کچھ باتوں کے فیصلے اللہ کے حوالے کیے جاتے ہیں، فیصلے کے نتیجے کا انتظار کیے بغیر صبر جب محال ہو تب ہی اجر بھی عظیم ملا کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو عموماً ہم کوئی وظیفہ یا عمل کرتے ہیں، ایک دم وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، تو اس پر بھی ہمیں اور آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ اب محترم ناظرین اکرام، لا الہ الا اللہ کی فضیلت، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن کون سعادت مند آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تمہارے علاوہ مجھ سے یہ بات کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں حدیث میں تمہاری رغبت دیکھ چکا ہوں۔ قیامت کے دن وہی سعادت مند میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔ تو محترم ناظرین اکرام، اس کی فضیلت میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اس کلمے کی فضیلت میں آپ کو لکھ کر نہیں دکھا سکتا، بس اس کلمے کی فضیلت سرکار کی اس حدیث پاک سے آپ لگائیں کہ سرکار نے فرمایا کہ سب سے زیادہ میری شفاعت کا وہ مستحق ہوگا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ دنیا میں کہا۔ تو محترم ناظرین اکرام، آپ سمجھ گئے ہوں گے اس ایک کلمے میں کتنی ساری فضیلتیں اس کلمے کی چھپی ہوئی ہیں۔ تو محترم ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے، آپ کے جو دوستوں کو آپ شیئر کریں، ان سے گزارش ہے کہ اس کلمے کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ یہ واحد کلمہ ایسا ہے کہ آپ کو ہر وظیفے سے بے نیاز کر دے گا، یعنی کسی وظیفے کی آپ کو زندگی میں ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کلمے آپ اپنی زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے معمول بنا لیں، پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی زندگی کی وہ بہاریں دیکھیں گے جو آپ نے کبھی خواب و خیالوں میں سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ تو محترم ناظرین اکرام، آپ ان کلموں کا ورد کریں، اور خاص کر کے جب ذی الحجہ یعنی بقرہ عید کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس کی پہلی تاریخ سے وہ 10 تاریخ تک جو دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں اس کلمے کی بہت زیادہ کثرت کریں، ان دنوں میں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔